اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ بالکل شروع کا بیان ہے سورہ البقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد، چونکہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے اور اس کے بعد پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے رکھ دیا کہ اے ہدایت کا راستہ اختیار کرنے والے، ہدایت کے راستے کی دعا مانگنے والے، نیک لوگوں کے راستے پر چلنے والے، صراط مستقیم کی تلاش والے، یہ ہے سارا قرآن تمہارے سامنے ہے۔ یہ ہے نیک لوگوں کی کہانیاں اس کے اندر، اور ایمان کی باتیں ہیں اس کے اندر، اور بے ایمانی کے بھی اس میں واقعات ہیں، یعنی ایسے لوگوں کے جو ایمان سے ہٹ کر چلے، ان کے قصے بھی ہیں، ان کی ناکامی کی واقعات بھی ہیں اور ان کا انجام بھی ہے۔ اس کے بعد انسان کی اپنی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ اب چاہے تو صراط مستقیم اختیار کرے، چاہے گمراہی کا راستہ اختیار کرے۔ آج کا جو یہ بیان ہے، جن آیات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ بہت ہی زیادہ علمی خزانہ اپنے اندر ہے۔ قرآن کا ہر مضمون اپنی مثال آپ یقین کیجئے، اور ہر جگہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ، اور شرک کا رد کیا گیا ہے، اللہ کی تعریفیں کی گئی ہیں، اور ہر ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ٹیڑھے راستے اختیار کیے۔ بہرحال موقع بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، جو پگڈنڈیوں میں جانا چاہے، گمراہی کا راستہ اختیار کرنا چاہے، اس کے لیے اللہ نے موقع بھی دیا ہے۔ تو دیکھیے کس طرح اشرف علی تھانوی نے ضمیر کا رخ نبی علیہ السلام کی طرف سے پھیر کر اللہ کی طرف کر کے، یا اس طرح ٹیڑھا کر کے، کس طرح اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ بنا دیا، اور کہتے ہیں دیکھو ضمیر سے یہ لگتا ہے، کرینے سے یہی محسوس ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح محمد حنیف صاحب نے دعوت القرآن تفسیر کے اندر سورہ یوسف میں سجدے کا رخ اللہ کی طرف سے پھیر کر یوسف علیہ السلام کی طرف کر دیا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، جہاں آیا 100 نمبر آیت کے اندر، تو کہتے ہیں دیکھو لہو کی ضمیر کرینے سے تو یوسف علیہ السلام کی طرف محسوس ہوتی ہے، اور سجدہ یہ پورے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو کیا تھا۔ بہت سمجھایا گیا ان کو، دیکھو جب عبادت کا معاملہ ہو، پکار کا معاملہ ہو، تسبیحات کا معاملہ ہو، تو اس وقت اگر اسم نہ بھی ہو تب بھی وہ ضمیر جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ لہو دعوت الحق۔ ان آیات کے اندر آپ غور کریں، آج کی آیات یہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں کہ یہاں آج کے بیان کے اندر تو کوئی اللہ کا ذکر بھی نہیں ہے، آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ لہو دعوت الحق، یعنی اللہ کی پکار جو ہے وہی حق ہے۔ آگے آپ خود سنیں گے کہ یہ قرآن کا ایک انداز ہے اور خوبصورتی ہے اس کے اندر، کہ غیر ضروری یعنی اس میں چیزیں نہیں ہوتی ہیں، جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ لائی جاتی ہیں، اور خاص کر عربی ادب کا یہ قاعدہ اور خوبصورتی ہے کہ جب سمجھنے اور سمجھانے والے کے لیے کوئی خطا کرنے کا کوئی اندیشہ ہی نہ ہو، بالکل انڈرسٹوڈ بات جسے کہتے ہیں، تو پھر اسم نہیں لایا جاتا ہے۔ یہ خوبصورتی ہے، ابھی آپ دیکھیں گے قرآن کی۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ کام کا پکارنا تو اسی کا ہے، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے، مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اور دیکھیے اس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اسی کو پکارنا حق ہے، اسی کو، اور جو اس کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، دو دفعہ ضمیر کا استعمال ہوا ہے اور نام نہیں آیا ہے، تو بتاؤ کس کو پکارنا حق ہے اور کس کے علاوہ کسی اور کو پکارنا باطل ہے؟ صاف سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اللہ کی بات ہو رہی ہے،
اسم نہیں آیا ہے، لیکن اسی کو پکارنا یعنی اللہ ہی کو پکارنا حق ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ضمیر ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ بہت بڑی جہالت ہے. جس طرح آج کل یہ لوگ لگاتے ہیں نعرے یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، پکارے لگاتے ہیں، یہ سارے لگاتے ہیں. طاہر القادری کے جلسوں میں بھی ہوتا ہے، خادم رضوی کا تو کہنا ہی کیا، اس میں تو بے شمار یہ پکاریں لگائی جاتی ہیں، اور سارے اس کو مانتے ہیں. بریلوی مانتے ہیں، دیوبندی مانتے ہیں، اہل حدیث اگرچہ پکار کو نہیں مانتے ہیں لیکن واسطے وسیلے کو مانتے ہیں، اور عرض اعمال علی النبی کے عقیدے کے شرک میں مبتلا ہے. تو کوئی کہیں نہ کہیں سے یہ پھنسے ہوئے ہیں. تو اس کے اندر بتایا گیا کہ ان کی پکار کی مثال ایسے ہے جس طرح دور سے انسان پانی کو پکارے یا میرے منہ میں آ جا، تو یہ بندہ پیاسا مر تو سکتا ہے لیکن پانی اس کے منہ کے اندر آنے والا نہیں ہے. اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدے کرتی ہیں. دیکھیے یہاں ایک محکم انداز سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے. اور پھر سائے کا ذکر کیا گیا، کس طرح سورج کی وجہ سے جو سائے بنتے ہیں ایک طرف سے دوسری طرف سمٹ جاتے ہیں، تو گویا یہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر دوسری کتنی چیزیں جن کا سایہ ہی نہیں ہوتا، نیچے ہوتی ہیں بہت، وہ بھی سجدہ کرتی ہیں. یعنی کائنات پوری اللہ کو سجدے کر رہی ہے اور اللہ کا حکم مان رہی ہے. اللہ کا حکم ماننا ہی اس کو سجدہ کرنا ہے. تو باقی یہ جو کہنا کہ انسان کو سجدہ کر سکتے ہیں، جس طرح نیب صاحب نے کہا، اور پھر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی معجزانہ طور پر، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی جو صفت جس کو چاہے دے دے، تو یہ تو بہت جہالت کی انتہاؤں کے اوپر یہ بندہ پہنچ گیا ہے. تو یہاں ایک سجدے کی بات ہوئی. باقی وہاں جو یوسف علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا وہ ایک خواب ہے، اور خواب کی تعبیر ہوتی ہے. سورج چاند ستارے نیچے اترے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت اور احترام کا ایک خاص انداز ہے. اس کو اس انداز سے لینا کہ وہ سارے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے اور پورے خاندان نے پر سجدہ کر دیا، یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے. چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ تم ہی کہہ دو کہ اللہ. ان سے کہو کہ کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہیں، یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے، کیا انہوں نے اللہ کسی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کے لیے مخلوقات مجتبی ہو گئی ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا ہے، بڑا زبردست ہے. دیکھیے آیات کے اندر ہر ایسے آدمی کو کافر کہا گیا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، کسی اور کے سجدے کرتا ہے، کسی اور کے رکوع ثابت کرتا ہے، کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتا ہے. اور بتایا گیا کہ دیکھو اس کی مثال ایسے ہے جس طرح اندھا اور دیکھنے والا جو شرک کے دروازے کھولتا ہے یا شرک کی طرف اس کا دھیان جاتا ہے، گویا وہ اندھا ہے، اور جو ایمان اور توحید کا پرچارک ہے وہ آنکھوں والا ہے. زندے اور مردے کی بھی مثال دی گئی اور ہر طریقے سے ہر اینگل سے سمجھایا گیا. لیکن بدبختوں کی بدبختی کا کیا کہنا، پھر بھی
اللہ کے علاوہ دوسروں کے گن گانے میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر اس سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شرم دلائی کہ بتاؤ یہ جو دوسروں کو پکارتے ہو، دوسروں کو سجدے ثابت کرتے ہو، بتاؤ مشرکو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ بتاؤ اس زمین کے اوپر کہیں کوئی ایسی بات بتاؤ کہ گندم کا ایک دانہ یا آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا ہو، یا علی رضی اللہ عنہ نے پیدا کیا ہو، یا یوسف علیہ السلام نے پیدا کیا ہو۔ بتاؤ وہ جو قید پڑا تھا، وہ جو بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، وہ بارش نیچے کس نے نہیں آنے دی تھی؟ اور پھر جب بارشیں ہوئی ہیں تو کس نے وہ قطرے برسائے تھے، بارشیں برسائی تھیں؟ کہ یوسف علیہ السلام نے کیا تھا یا یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا؟ بتاؤ نا مشرکو، جو ان کو سجدے جو ثابت کرتے ہو، تو بتاؤ انہوں نے پیدا کیا تھا؟ یہ سوال ہے، اس دور کے مشرکین سے بھی سوال تھا، ان کے منہ بھی لٹکے ہوئے ہیں، اور آج یہ سوال اگر ان سے کیا جائے، خاص کر یہ سجدہ ثابت کرنے والوں کو، ابن کثیر سے، ڈاکٹر اسرار سے، محمد حنیف سے، اعلیٰ حضرت سے، یا ابو العلا سے، جو بندوں کے سجدے ثابت کرتے رہے ہیں، تو ان کے منہ بھی اسی طریقے سے لٹک جائیں گے، یقین کیجیے۔ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اسی نے آسمان سے مے برسایا، پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر پانی پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح اللہ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہ بہت ہی زبردست مثال اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی بیان کی ہے کہ دیکھو جس طرح آپ دیکھتے ہو کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، اور کس طرح نالوں ندیوں کے اندر اپنے اپنے ظرف کے مطابق، اپنی اپنی گنجائش اور کیپیسٹی کے مطابق وہ پانی کو لیتی ہیں، بالکل اسی طریقے سے یہ آسمان سے وحی کی بارش ہو رہی ہے نبی علیہ السلام کے اوپر، اور اس کے بعد اپنی اپنی حیثیت سے معاملہ حصہ لیا جا رہا ہے۔ اس میں سے ابو بکر صدیق نے کیا حصہ لیا پوری دنیا جانتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ درجہ بندی بھی ہے، کوئی کم ہے، برل مومن ہے، لیا کچھ نہ کچھ، باقیوں نے بھی جس طریقے سے عمر بن خطاب کے حصے میں ایک بڑی دولت ہے ایمان کی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ، علی رضی اللہ تعالیٰ، عشرہ مبشرہ ہیں، اور دوسرے صحابہ ہیں، پھر بعد میں تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں۔ لیکن دوسری طرف ابو جہل کے حصے میں کیا آیا اور دوسرے مخالفین کے حصے میں کیا ہے، اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ تو یہ ایمان کی جو دعوت اٹھی ہے اس دور کے اندر بھی اپنی اپنی نصیب کے مطابق لوگوں نے اس میں سے حصہ لیا ہے، اور ایمان میں آگے بڑھ رہے ہیں اللہ کے بندے، اور کچھ ہیں جو پیچھے لوٹ گئے ہیں، چھوڑ دیا انہوں نے ایمان کو، پھر بندوں کے سجدے ثابت کرنے شروع کر دیے، پھر بندوں کے اندر صفات اللہ کی ٹرانسفر کرنا شروع کر دیں، اور پھر کفر و شرک کی دلدل میں جا کر گویا مرتد ہو گئے۔ تو یہ اس کی مثال دی ہے کہ یہ جو کفر و شرک والے ہر طرف دندنا رہے ہیں، اس کی مثال اس پانی کی سی ہے جو جھاگ کی طرح اوپر آ جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے ہر طرف جھاگ ہی جھاگ ہے، لیکن تھوڑی سی دیر نہیں گزرتی ہے کہ جھاگ ساری ختم ہو جاتی ہے، اور پھر جو اصل پانی ہوتا ہے وہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ مخالفین کا بھی اس طرح کا جو زور ہے، ہر طرف دندناتے پھر رہے ہیں کفر و شرک کے ساتھ۔ تو یہ نہ سمجھو کہ بس یہی ہے، نا، یہ چند دنوں کا ان کا معاملہ ہے، ان کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائیں گے۔ کتنے آئے اللہ کے باغی، کافر، مشرک، نافرمان آئے، نہ شکرے آئے، کہاں چلے گئے؟ اب اسی طریقہ اب ان کی باری، یہ بھی چلے جائیں گے، اپنی اپنی باری کا معاملہ ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے۔